الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم روحانی ترقی ہو یا دنیاوی ترقی ہو وہ محض خیالات سے نہیں ہوتی، صرف ارادے سے بھی نہیں ہوتی۔ ہم عروج کے لیے اچھا خیال رکھتے ہیں کہ مجھے ترقی ہو جائے، جب دنیا دار جو ہے دنیا کے حصول میں دنیا حاصل نہیں کر سکتا بغیر کسی محنت کے، بے خوف و خطر ہو کر وہ دنیا کے لیے کوشش کرتا ہے۔ اگر قسمت میں ہو تو دنیا ہاتھ آ جاتی ہے، وگرنہ خالی ہاتھ رہتا ہے آدمی۔ سلوک اور محبت اور معرفت کے سفر میں حضرت پیر قریشی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، 4 چیزیں ہیں جن سے انسان کو عروج نصیب ہوتا ہے، اور جو 4 باتوں کا اہتمام نہ کرے اس کا یہ فقیری کا سفر صرف باتوں سے طے نہیں ہوگا، اچھے اچھے خیال پیدا کرنے سے نہیں ہوگا، اس کے لیے اس کو ہمت سے، ارادے سے 4 باتوں کا اہتمام کرنا ہوگا۔ پہلی بات حضرت فرمایا کرتے تھے کہ کثرت ذکر۔ کثرت ذکر کا مطلب یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کثرت سے اللہ کو یاد کرے۔ ہر کام کا ایک ادب ہے، ہر لائن کے کچھ آداب ہیں۔ معرفت کا ادب یہ ہے کہ کثرت سے اللہ کو یاد کرے، کثرت سے یاد کرے۔ مثنوی میں لکھا ہے کتنا یاد کرے کہ ذکر ذاکر ما ہوا گردد او تمام، جملگی مذکورہ ماندہ والسلام۔ اتنا ذکر کرے، تنہا بیٹھے، تنہا اکیلا بیٹھے، کثرت سے یاد کرے، جس کو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ کو اتنی کثرت سے یاد کرو کہ لوگ تمہیں مجنون اور پاگل کہنا شروع کر دیں۔ ابتدائے سلوک میں بزرگوں نے لکھا ہے کہ درود شریف کا پڑھنا زیادہ افضل ہے یا ذکر اسم ذات کا کرنا زیادہ افضل ہے؟ تو اس کا جواب یہ فرمایا کہ درود کی تاثیر سرد ہے اور ذکر اسم ذات کی تاثیر گرم ہے، اور ابتدا میں اس کو چاہیے کہ کثرت سے صرف اسم ذات کرے۔ کئی لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر میں ذکر اسم ذات کروں، درود نہ پڑھوں، فرمایا ذکر اسم ذات کا ثواب بھی اللہ کے محبوب کو ہے، کیونکہ ہمیں کس نے بتایا کہ اللہ کون ہے؟ اللہ کا پتہ بتانے والے، اللہ کا تعارف کروانے والے بھی اللہ کے محبوب ہیں۔ تو کثرت سے اسم ذات کو، اللہ کے ذکر کو بہت کثرت سے کرے۔ میں علماء بزرگوں کی کسی بات سے اختلاف کی گنجائش نہیں رکھتا،
ہر بزرگ کا اپنا مزاج ہوتا ہے، لیکن میرا مشاہدہ یہ ہے کہ اس میں ذات کرنے والا آدمی بے خوف ہو جاتا ہے، نہ وہ جنوں سے ڈرتا ہے، نہ اس پر جادو کا اثر خوف کرتا ہے، نہ وہ مخلوق کا خوف رکھتا ہے، اور جو دل میں اللہ کو رکھتا ہے وہ ماں سوا اللہ کے خوف کو شرک سمجھتا ہے، اور جو اللہ کو نہیں رکھتا وہ مچھروں سے بھی ڈرتا ہے، مکھیوں سے بھی ڈرتا ہے، کرونے سے بھی ڈرتا ہے، مرونے سے بھی ڈرتا ہے۔ سارے دنیا کے خوف اللہ اس پر مسلط کر دیتے ہیں، اور جس کے دل میں اللہ آ جاتے ہیں وہ بے غم ہو جاتا ہے، بے غم ہو جاتا ہے۔ ما سوا اللہ، ما سوا پر مجھے ایک شعر یاد آیا، حضرت نثار فتح صاحب فرمایا کرتے تھے جب تک اللہ دل میں نہیں تھا نا، اللہ کی یاد دل میں نہیں تھی، بس ساری دنیا کے خوفوں نے گھیرا ہوا تھا۔ بھئی فقیر کا مسلک، سالک کا مسلک، اللہ کی محبت کے طالب کا مسلک، رضائے مولا حاصل کرنے والے کا مسلک عام دنیا داروں سے الگ ہوتا ہے۔ عام دنیا دار کا تو کوئی دین ایمان نہیں ہوتا، کبھی وہ آسمان پر ہوتے ہیں، وہ کبھی زمین پر ہوتے ہیں، کبھی زمین کے نیچے ہوتے ہیں، اور جس نے آمنت باللہ پڑھا ہے نا، آمنت باللہ، اللہ پر ایمان لایا، اللہ پر، اس کے دل میں ما سوا اللہ کے کسی کا ڈر رہنا نہیں چاہیے، اور اس کو اللہ ہی کا ہونا چاہیے، اور جس کے اللہ ہو گئے اس کا سب کچھ ہو گیا، اور جس کے اللہ نہ ہوئے، میں نے اسی اسم ذات کے ذکر کے بارے میں حضرت خواجہ عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک بار پوچھا، فرمایا ذکر اسم ذات بنیاد ہے، بنیاد، بنیاد کو پکڑو، شاخیں باقی چیزیں خود ہاتھ آ جائیں گی۔ اب بنیادی کمزور ہے، اللہ کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے، تو آپ کو باقی چیزوں کو کیا پتہ چلے گا؟ اللہ اکبر۔ جس وقت روح کی حقیقت نصیب ہوتی ہے نا، تو شیخ نثار فتح صاحب فرماتے تھے ما سوا سے ہم گریزاں ہو گئے، ما سوا سے ہم گریزاں ہو گئے، یعنی کافر تھے مسلمان ہو گئے۔ ما سوا سے ہم گریزاں ہو گئے، ما سوا سے ہم گریزاں ہو گئے، یعنی کافر تھے مسلمان ہو گئے۔ اور جب ذکر اندر آیا نا، پھر کیا ہوا؟ دین و دنیا، جان و دل، ہوش و حواس۔ اب یہ ذاکر کی زندگی اچھا، دین و دنیا، جان و دل، ہوش و حواس، سب فدائے روئے جانا ہو گئے۔ دین و دنیا، جان و دل، ہوش و حواس، سب فدائے روئے جانا ہو گئے۔ تسبیح فقیر کے پاس رہنی چاہیے، پڑھنا چاہیے تسبیح کو۔ تسبیح کی مذمت نہیں آئی، تسبیح ہونی چاہیے، جیب میں رکھنی چاہیے، تسبیحات پڑھنی چاہیے۔ اسی شیخ جس کی یہ شعر ہے نا، میں نے ان سے پوچھا ایک دن، میں نے کہا حضرت آپ کے ذکر کے اوقات کیا ہیں؟
آپ کب ذکر کرتے ہیں؟ تو انہوں نے مجھے آگے سے کہا ہم کب نہیں کرتے۔ اب مجھے بات سمجھ آئی، ذکر کا تعلق ہے یاد سے۔ اب یاد یہ ہے کہ آپ کی سوچ، خیالات، فکر پہ نفسانیت غالب ہے، شیطانی وسوسے غالب ہیں، مادیت غالب ہے، یا اللہ کی محبت غالب ہے، یہ ذکر ہے نا۔ دین و دنیا، جان و دل، ہوش و حواس، سب فدائے روئے جانا ہو گئے۔ تو پہلی چیز ذکر، کثرت ذکر، اور فی زمانہ قلبی ذکر ہو کہ زبانی ذکر ہو۔ قلبی ذکر تو خاصان خاص کرتے ہیں، خاصان خاص کرتے ہیں، لیکن معاشرے کی اتنی بے دینی اور بے حیائی کا ماحول اس قدر گرم ہے کہ دل مردہ ہو رہے ہیں۔ تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کو، اللہ کے اس پیارے نام سے وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اللہ کو یاد کریں۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ اس آدمی کو عروج نصیب فرمائیں گے۔ ذاکر کا جہان بڑا عجیب ہے۔ اچھا، ذاکر کی قبر بڑی نورانی ہوتی ہے، ذاکر کی قبر بڑی نورانی ہوتی ہے۔ اس کے قبر کے اندر جو انوارات ربی اترتے ہیں نا، سبحان اللہ۔ اس کو اقبال نے حضرت مجدد کی قبر پہ کھڑے ہو کے کہا تھا نا، اس خاک کے ذروں سے شرمندہ ستارے، اس خاک کے ذروں سے شرمندہ ستارے، اوہ جس خاک میں پوشیدہ ہیں یہ صاحب اسرار۔ ذکر کی وجہ سے آدمی نورانی ہو جاتا ہے، ذاکر کی زبان پر تاثیر ہوتی ہے، ذاکر کی مجلس پر تاثیر ہوتی ہے، ذاکر حجابات کو کھا جاتا ہے، ظلمتوں کو دھو ڈالتا ہے۔ تو ایک تو کثرت ذکر، کثرت ذکر، کثرت ذکر جو ہے، اس سے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے بندے کے احال کو عروج نصیب فرماتے ہیں، عروج۔ اب ذکر ہے، اس کا اپنا ایک نور ہے بڑا زبردست۔ اب اس کے ساتھ جو دوسری چیز ہے وہ ہے اتباع شریعت۔ یہ جاہل صوفیوں کے ہاں، جاہل پیروں کے ہاں کہتے ہیں جی یہ تو ہم تو طریقت والے لوگ ہیں، ہمیں شریعت سے کیا غرض ہے، ہم تو قلندری مزاج رکھتے ہیں۔ کئی لوگ ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں ہم قلندری مزاج رکھتے ہیں۔ تو قلندر کے لیے کیا ضروری ہے یہ چیزیں یاد رکھیں۔ ایک ساتھی نے مجھ سے پوچھا بھی ہے، یہ قلندر کی کیا تعریف ہے؟ قلندر، بھئی قلندر جو ہے نا، اس کی لغوی معنی بھی اور اصطلاحی معنوں میں بڑے لوگ کلام کرتے ہیں آپس میں کہ اس کا لغوی کیا معنی ہے، اصطلاح میں کیا معنی ہے، اور صوفیاء کے ہاں جو استعمال ہوتا ہے وہ اصطلاحی معنی میں شمار ہوتا ہے۔ یہ ولایت کا ایک مقام ہے۔ اور قلندر لوگ جو ہوتے ہیں نا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ان کے مخفی اعمال اس کے زیادہ ہوتے ہیں، ظاہری اعمال تھوڑے ہوتے ہیں۔ مخفی اعمال زیادہ ہوتے ہیں، ظاہری اعمال تھوڑے ہوتے ہیں۔ اس کے مزاج پر صدقات زیادہ غالب ہوتے ہیں، خیرات زیادہ غالب ہوتی ہے، امت کے ساتھ احسان زیادہ غالب ہوتا ہے، امت کی خیرخواہی زیادہ غالب ہوتی ہے۔ وہ اپنے سے زیادہ اوروں کا سوچتا ہے، اس کو قلندر کہتے ہیں۔ اور شریعت کے ظاہری اعمال کا وہ پورا پابند ہوتا ہے۔ یہ قلندر کی تعریف ہے۔ اتباع شریعت، ذکر کے ساتھ اتباع شریعت۔ اتباع شریعت اللہ کی تمام قائم کردہ حدود کو پورا طریقے سے پورا کرے۔
حدود کے اندر کسی قسم کی دو رائے نہ رکھے، بس یہ اللہ کا فرض حکم ہے، بس فرض ہے بس۔ اس سے اللہ تعالیٰ عروج نصیب فرمائیں گے۔ ذکر بھی ہے، اتباع شریعت بھی ہے، اور ذکر اور اتباع شریعت، اس کے بعد جو تیسری چیز جو بیان ہوئی ہے نا، وہ ہے فالتو کاموں میں نہ لگے۔ شریعت میں بعض چیزیں جائز بھی ہیں، لیکن وہ اس آدمی کے لیے نہیں ہیں، مباحات میں نہ پڑے، مکروہات سے جان بچائے، لایعنی چیزوں سے جان بچائے، فضولیات میں نہ پڑے، کیونکہ اس سے ترقی رک جاتی ہے، عروج رک جاتا ہے۔ اور چوتھی چیز رابطہ شیخ۔ رابطہ شیخ کہ اپنی صحبت اور مجلس کو تقسیم نہ کرے، رابطے میں رہے۔ یہ مضمون جب تھانہ بھون میں مجدد ملت بیان کر رہے تھے تو کسی نے پوچھا کہ حضرت اللہ کیسے ملتے ہیں؟ اللہ کیسے ملتے ہیں؟ تو آپ کی صحبت میں بیٹھنے والوں میں نا اس وقت کے ہندوستان کے انتظامی عہدے کے سربراہ، کسی مسلمان کے پاس اس وقت جو سب سے بڑا عہدہ تھا وہ ڈپٹی کلیکٹر کا تھا، ڈی آئی جی، پورے ہندوستان کا ڈی آئی جی، ڈپٹی کلیکٹر، وہ تھے حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب۔ یہ خواجہ عزیز الحسن مجذوب بڑے عجیب آدمی تھے۔ ان کا کلام مجذوب، کشکول مجذوب، دیوان مجذوب کے نام سے ان کی شاعری ہے، اللہ کی محبت کو جگا دیتی ہے۔ یہ پاس بیٹھے ہوئے تھے، اب حضرت کو جواب دینے لگے تو یہ بول پڑے۔ مجذوب لوگ جو ہوتے ہیں بعض اوقات ان کو ضبط نہیں ہوتا، کہنے لگے ان سے ملنے کی یہی ایک راہ، ان سے ملنے کی یہی ایک راہ، ملنے والوں سے راہ پیدا کر، ملنے والوں سے راہ پیدا کر۔ اللہ اکبر۔ جب ان کی زندگی کی شب و روز بدلے نا رابطہ شیخ، تو ایک دن حضرت کو کہنے لگے نقش بتاں مٹایا، نقش بتاں مٹایا، دکھایا جمال یار، آنکھ کو میری آنکھ، دل کو میرے دل بنا دیا، آنکھ کو میری آنکھ، دل کو میرے دل بنا دیا۔ حضرت مولانا مفتی ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت نے فرمایا کہ اس آدمی کو کہو یہاں سے بستر اٹھائے اور چلا جائے، یہ تو بہت پکا مجذوب ہو گیا، یہ دنیا کا کوئی کام نہیں کر سکے گا ابھی۔ آپ نے اپنا بستر اٹھایا، حکم کے مطابق کہتے ہیں کہ خانقاہ کے سامنے سے روڈ گزرتا تھا، اس فٹ پاتھ پہ بستر لگا دیا، فٹ پاتھ پہ بستر لگایا، حکم کی تعمیل کی کہ جہاں سے نکل جاؤ، نکل گیا۔ اب جب فٹ پاتھ پہ بستر لگایا تو کہتے ہیں مولانا ظفر عثمانی فرمایا کرتے تھے، میں گیا اور میں نے کہا آپ کو تو حضرت نے کہا تھا چلے جاؤ، انہوں نے کہا آپ جا کے حضرت کو میرا ایک پیغام دیں، وہ خانقاہ آپ کی اپنی ہے، روڈ آپ کا نہیں ہے، روڈ سرکاری ہے، اور ساتھ میرا ایک شعر آپ حضرت کو سنائیں، ادھر وہ نہ چھوڑیں، ادھر وہ نہ چھوڑیں، یہ در ہم نہ چھوڑیں، ادھر وہ نہ چھوڑیں، یہ در ہم نہ چھوڑیں، حکومت اپنی اپنی کہیں ان کی کہیں میری، حکومت اپنی اپنی کہیں ان کی کہیں میری۔ دوستو جب معرفت نصیب ہوتی ہے نا، عروج نصیب ہوتا ہے، تو ایک پولیس والا حضرت کے وصال کے بعد حضرت کے بڑے بڑے خلفاء کا پیر بنا، یا مفتی ظفر احمد عثمانی ہو گئے،
مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب ہو گئے، بڑے بڑے اکابر علم و فضل کے بادشاہ آپ کی مجلس سے بیٹھنا سادہ سمجھتے تھے، سادہ سمجھتے تھے۔ تو بات سمجھ آ گئی نا؟ عروج 4 چیزوں سے اللہ تعالیٰ نصیب فرماتے ہیں، 4 کام کریں گے تو ہمیں اللہ مل جائیں گے۔ ان میں سے ایک ذکر اللہ کا اہتمام کثرت سے، اتباع شریعت، مکروہات اور مباح کاموں سے بچنا، اور رابطہ شیخ۔ یہ 4 چیزیں ہیں، ان سے عروج نصیب ہوتا ہے، اس سے عروج نصیب ہوتا ہے۔ آپ یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی عجیب نظام ہے۔ یہ 4 چیزیں جس کو نصیب ہوئی ہے نا، وہ کوئی علامہ قاضی مفتی نہیں ہوا، اللہ نے ان کو بہت باکمال کیا ہے اور اس کے وجود کو امت کے لیے باعث رحمت بنایا ہے۔ ہمارے سلسلہ عالیہ میں ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کا نام ہے خواجہ عبد المالک صاحب چوک قریشی والے۔ یہ حضرت پیر قریشی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں 12 سال کی عمر میں آئے تھے اور 12 سال شیخ کی خدمت کی، 12 سال، عمر ہو گئی 24 سال، 24 سال عمر ہو گئی۔ اتنا خدمت میں انہماک تھا، ذکر کے علاوہ مبادیات اسلام، جو ضروریات اسلام، ضروری دین ہے، اس کے علاوہ نہ یہ قرآن پڑھ سکے، نہ ترجمہ پڑھ سکے، نہ اور کچھ، بس ایک ہی کام تھا، آتے جاتے فقیروں کی خدمت کرنا، خدمت کرنا۔ اور اس خدمت کے صلے میں، اس رابطے کے صلے میں، اس ذکر کی صلہ میں پیر قریشی نے آپ کو خلافت دی بعمر 24 سال۔ اس کے بعد بھی یہ 1 سال تک نہیں گئے، وہیں رہے۔ میں ان پڑھ آدمی ہوں، کہاں پیری مریدی کر سکتا ہوں؟ کہاں پیری مریدی ہو سکتی ہے مجھ سے؟ کیسے لوگوں کی تربیت کروں گا؟ اللہ اکبر! ہمارے یہ سلسلے بہت ہی مبارک ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک دن پیر قریشی رحمۃ اللہ علیہ آئے اور بڑے غصے کی حالت میں ان سے فرمایا، ابھی اللہ کے محبوب کی زیارت ہوئی ہے، اور آپ نے فرمایا عبد المالک سے کہو کام کرنا ہے تو کرے، ورنہ ہماری امانت واپس کر دے۔ کام نہیں کرتا تو ہماری امانت واپس دے دے۔ ہماری خلافت کوئی ریوڑیاں تھوڑی ہیں کہ اپنی مرضی سے دے دی ہم نے۔ یہ بھائی یہ تقاضا ہے، اللہ کی طرف سے دل میں آئی، نہیں کرتا کام تو واپس کر دے۔ کہتے ہیں کہ اسی وقت میں نکلا وہاں سے، حضرت نے میرے سر پہ گٹھڑی رکھی اور فرمایا نکل جاؤ یہاں سے، کام کرو جا کر۔ دوستو، یہ ایک عجیب باب چھڑ رہا ہے ابھی۔ یہ اپنے علاقے میں جب پہنچے نا تو گھر پہنچتے ہی ماں باپ نے ان کی شادی کرا دی۔ شادی کرائی، اب ساری زندگی خانقاہ کی، لنگر کھایا تھا، روٹیاں کھائی تھی، مزدوری تو کی نہیں تھی، علم تو پاس ہے نہیں، کوئی اور فن آتا نہیں، ذکر الہی کا غلبہ ہے، اب کریں تو کیا کریں؟ بیوی اللہ تعالیٰ نے ایسی صابرہ اور شاکرہ دی۔ بیوی فرمایا کرتی تھی، اماں جی فرمایا کرتی تھیں کہ ہمارے گھر میں ایسے حالات تھے کہ میں پتے بھگو کے پیتی تھی، پتے پانی میں بھگوئے، ان کو گرم کیا، وہ پانی پی لیا۔ اور ایک دن کہنے لگیں کہ دروازے پر دستک ہوئی، دروازے پہ دستک ہوئی تو ایک فقیر دروازے پہ کھڑا ہے، اس کے ہاتھ میں 10 سیر گندم پکڑی ہوئی ہے، ایک توڑا پکڑا ہوا ہے، اور پوچھنے لگا کہ خواجہ صاحب کدھر ہیں؟ میں نے کہا مسجد میں ہوں گے۔
نے کہا یہ گندم ہے عشر کی، مسکین پور سے آیا ہوں، اور حضرت پیر قریشی نے یہ گندم آپ کے لیے بھیجی ہے، اور ساتھ یہ فرمایا کہ اس گندم کو کسی ایسے برتن میں ڈال دیں جس سے نیچے سے نکالتے رہیں، اوپر سے کھول کے دیکھنا نہیں، اور اس میں میرا خط ڈال دیں ساتھ۔ خط پہ لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ مع الصابرین۔ اماں جی فرماتی ہیں کہ مسکین پور کا مہمان تھا، اب میں بہت پریشان تھی، کتنے معزز جگہ سے آیا ہے، اتنا معزز مہمان ہے ہمارا، اس کے لیے کیا پکاؤں؟ اسی گندم کو پیس کر میں نے کہا روٹی بنائی۔ تھوڑی دیر کے بعد مہمان بھی اور حضرت بھی آئے گھر، جو کھانا پینا تھا روٹی میں نے پیش کر دی، چلے گئے۔ اور حضرت نے فرمایا یہ لنگر ہے، لنگر، اس گندم کو لنگر میں استعمال کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت کے حلقے کو اتنا عروج دیا کہ اس وقت کے بڑے عالم حضرت علامہ دوست محمد قریشی، نور الحسن شاہ صاحب بخاری، مولانا عبدالستار صاحب تونسوی، مولانا اقنواس صاحب جنگوی ان کے مرید ہو گئے، یہ سب ان کے مرید تھے۔ شیخ بالکل امی تھے، اور شاگرد سارے مرید سارے زمانے کے بڑے مناظر تھے، بڑے عالم تھے۔ وہ 10 سیر گندم 40 سال استعمال ہوئی ہے، 40 سال۔ اماں جی نکالتی تھیں، پیستے تھے، آٹا بنتا تھا، استعمال ہوتا تھا۔ روزانہ ہفتے میں لنگر میں 250-300 فقراء آتے تھے، ان کی روٹی پکتی تھی۔ میں نے ایک دفعہ حضرت سے پوچھا، میں نے کہا حضرت یہ واقعہ سچ ہے؟ فرمایا سچ کیا، ہم نے یہ گندم کھائی ہے۔ اور جس دن خواجہ عبد المالک صاحب کا وصال ہوا، اس دن کسی فقیر نے ہاتھ ڈالا گندم کے لیے تو گندم نہ آئی، پھر گندم نہ آئی۔ بعض لوگوں کے وجود باعث برکت ہوتے ہیں، باعث رحمت ہوتے ہیں، اور برکتیں اور رحمتیں ان کے ساتھ چمٹی ہوتی ہیں، جب وہ اٹھتے ہیں ساتھ برکات کو لے کے اٹھ جاتے ہیں۔ سمجھ آ رہی نا؟ تو ذکر انسان کو بڑی برکت دیتا ہے۔ میں نے آپ کے ایک خلیفہ تھے، میرے ساتھ بھی ان کی بڑی محبت کا تعلق تھا۔ آپ دوستوں میں سے شاید کسی ساتھی کو یاد نہ ہو، وہ بھی میرا بھی اکیلے پن کا زمانہ تھا۔ ان کے ایک خلیفہ تھے لورالائی میں، ان کو فالج ہو گیا۔ ان کو فالج ہو گیا تو ان کی خدمت والا کوئی نہیں تھا۔ بس یہ ایک بات آ گئی ذہن میں، آپ سے عرض کر دوں، میں ان کو وہاں سے لے آیا، اپنے پاس لے آیا۔ وہ تقریباً 10 مہینے میرے پاس رہے، معذور تھے۔ وہ خواجہ عبد المالک صاحب کے خلیفہ تھے، اور پیر بیلوی کے بھی خلیفہ تھے۔ بس وہ معذور تھے بیچارے، بیمار رہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا، وہ ہمارے پاس رہتے تھے گھر میں۔ انہوں نے یہ بات سنائی کہ میں حضرت کے ساتھ جا رہا تھا، ایسے راستے پہ جا رہا تھا، تو ہمارے پیر قریشی رحمۃ اللہ علیہ کے حلقے میں مراقبہ سے پہلے تسبیح کھڑکاتے ہیں نا، تھوڑی دیر کے لیے ٹک ٹک کرتے ہیں۔ وہ تسبیح تھوڑی دیر کے لیے اللہ اللہ کی آواز پیدا کرتے ہیں، تو پھر مراقبے سے چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ ہمارا جو طریقہ ہے اس میں بہت تبدیلی ہے مزاج کے اندر، ان حضرات سے الگ ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ لوک نہیں ہوتی جو فضل بھائی جو کام کرتے ہیں، لوک والا راستے میں روڈ نہیں بناتے، جو روڈ بناتے ہیں نا، اس لوک کے نیچے آگ جل رہی ہوتی ہے۔ وہ آگ جل رہی تھی سخت، وہ آگ لوک جو ہے نا گرم تھی، تو حضرت گزر رہے تھے، تسبیح پھیر رہے تھے، تو اس آدمی نے نا جو لوگ گرم کر رہا تھا نا، اس نے مذاق کے طور پہ کہا، اے پیرا کیوں تسبیح پہ کھڑکانا ہے؟
سرائکی زبان میں کہا کیوں تسبہ پہ کھڑ کے نے؟ اللہ اکبر. وہ بزرگ کہتے ہیں میرے سامنے خواجہ مالک صاحب نے کہا اللہ اللہ جو کہا نا جی، اس آدمی نے چھلانگ لگائی اس لک پہ، اور اس لک کے اندر وہ کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. وہ کہتے ہیں حضرت بڑے محظوظ ہو رہے ہیں اس کو دیکھ کر. میں کہا یہ تو جل گیا، تباہ ہو گیا یہ آدمی. فرمایا اب جو گرمی اس کی ذکر کی ہے نا، یہ اوپر والی گرمی اس کو کچھ نہیں کہہ رہی. یہ بڑی مبارک جماعت تھی جی، بڑی مبارک جماعت تھی. انہی حضرت پیر قریشی رحمۃ اللہ علیہ کے جو شیخ تھے نا خواجہ عثمان دامانی، ان کی 4-5 بچے تھے. چھوٹے بچے سے لے کر نا بڑے تک سب باکمال تھے. اور اتنے باکمال تھے کہ میں ایک بچے کی قبر پہ گیا ہوں. اس بچے کی عمر موت ہوئی ہے تقریباً 6-7 سال کی عمر میں. اس قبر پہ بڑے آداب کے ساتھ لکھا ہوا ہے حضرت خواجہ محمد سیف الدین. وہ خواجہ سیف الدین جو تھے نا، ایک پٹھان مرید آیا تو اٹھا کر لے گیا، نہر کے کنارے بیٹھا ہوا ہے اور لوری دے رہا ہے بچے کو، اور کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. تو خواجہ سیف الدین نے نا اس پٹھان کی طرف دیکھا، ایک ہی دفعہ کہا اللہ، بس 14 طبق روشنی کر دی اس کے. پٹھان نے چھلانگ لگائی نہر میں. سارے لطائف ایک توجہ سے بچے کی زندہ ہو گئے. اور کہتے ہیں میں نے اپنی جان سنبھالی کہ بچہ پیچھے چھلانگ نہ لگا دے. تو میں نے بچے کو قابو کیا، اٹھایا، لایا حضرت کی خدمت میں. میں نے کہا حضرت یہ آج تو میرے ساتھ یہ حال ہوا ہے. فرمایا تو نے میرے بچے کو کیا سمجھا تھا؟ آپ اس کو کیا سمجھ رہے تھے؟ فرمایا میری ساری اولاد مادرزاد ولی ہے، ان کی تربیت میں کوئی حرام شامل نہیں ہے. یہ ہے ذکر. ایسے ایسے لوگ گزر گئے جی. سب سے بڑے صاحبزادے جو تھے نا حضرت خواجہ سراج الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کے خلیفہ ہوئے خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا انتقال 32 سال کی عمر میں ہوا ہے. اور آپ کے حالات میں لکھا ہے کہ جس وقت آپ دنیا سے رخصت ہوئے نا، تو اس زمانے میں آپ کے مریدین یہ کہا کرتے تھے اگر خواجہ سراج الدین مزید کچھ عرصہ زندہ رہتے تو پاکستان میں کسی پیر کو مرید نہ ملتے. خانقاہیں اور سارے درباروں کو تالے پڑ جاتے. نقشبندیہ کا بڑا عجیب مزاج رہا ہے. اور کوئی آدمی بھی چاہے کہ مجھے عروج حاصل ہو، میری باطنی حالت مضبوط ہو، باتوں سے نہیں ہوگی، وہ ہوگی ذکر سے. ذکر سے. اور ذکر اس میں ذات ہمارے سلسلے کا رکن اعظم ہے. یہ رکن اعظم ہے. کوئی اور وظیفہ نہ کرے، کوئی وظیفہ نہ کرے، کوئی اور تسبیحات نہ کرے، ایک اللہ ہی اللہ کرے نا بس، اے اللہ ہی اللہ. تو یہی خواجہ سیف الدین رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، نہیں خواجہ عثمان دامانی فرمایا وہ آدمی سیف قاطع ہو جائے گا، ایسی تلوار ہوگی جس کو کاٹ کوئی نہیں سکے گا. اور اگر اس سے کوئی عداوت اور دشمنی کا سوچے گا،
اللہ اس سے نمٹ لیں گے، اللہ خود نمٹ جائیں گے اس سے۔ تو اس لیے عروج 4 چیزوں سے بیان ہوا: کثرت ذکر، اتباع شریعت، مباحات سے بچنا، رابطہ شیخ۔ یہ ارشاد و ملفوظات حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ کے بیان ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سب حضرات کو عمل کی سمجھ کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ اجتماع کا اس دفعہ کوئی ہم نے اشتہار یا اعلان عام نہیں ہے، آپ کی ساتھیوں کے ذریعے سے یہ اعلان ہے کہ 12، 13، 14 کو انشاءاللہ اجتماع ہے اکتوبر کی۔ جی 13، 14، 15، 13، 14 اور 15، یعنی 13 کی عصر سے لے کر ظہر سے لے کر جمعے کی نماز تک۔ بدھ کی ظہر کو شروع ہو جائے گا، اور اس روزے کی نیت سارے حضرات پوری کر لیں ابھی سے، اور ابھی سے اپنی چھٹی کا نظم بھی اور سارے نظام ٹھیک کر لیں، تاکہ پورے اجتماع میں شرکت کا موقع اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرما دیں۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اس کی تیاری ابھی سے فرما لیں۔ اکتوبر کی 13، 14، 15، 13، 14، 15 تو انشاءاللہ اس کا ارادہ کر لیں سارے حضرات، اور ہمت فرمائیں، ابھی سے اپنی چھٹیوں کی ترتیب سیٹ کر دیں، تاکہ ان دنوں میں آپ کو چھٹی ہو، اور احباب کو بھی، ساتھیوں کو بھی اطلاع کریں۔ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔